چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موجودہ حالات میں حکومت کا اور پولیس کا جو رویہ امن کے سفیر تبلیغی جماعت کے کارکنان کے ساتھ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں عہد کی ممتاز شخصیت مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری۔ آپ نائب ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ جی حضرت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جو وبا پھیلی ہے تو اس کے حوالے سے بعض لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ اس وائرس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور تبلیغی جماعت کی مراکز کی وجہ سے، ان کی مساجد کی وجہ سے، ان کے حضرات کی وجہ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اس بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ایک دنیا بھر میں کام کرنے والی جماعت ہے، اور قطع نظر اس بات کی کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے یا ہمیں اس سے اتفاق ہے، اس بات کے قطع نظر وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کا کام پوری دنیا میں ان کا موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت غیر سیاسی جماعت ہے، اور کبھی بھی کسی معاملے میں ہمیں ان کی انوالومنٹ نہیں دیکھی، بلکہ زیادہ تر ان کا کام ان کی ترتیب اور ان کے طریقے کے مطابق وہ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی سیاست کو یا کسی قسم کے اور معاملات کو دخل نہیں ہوتا۔ تیسری بات میری گزارش یہ ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو وبا پھیلی، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے کچھ لوگ حکومت سندھ کے حوالے سے ہوں یا مرکزی گورنمنٹ کے حوالے سے ہوں، بعض لوگ دینی جماعتوں کے حوالے سے یوں لگتا ہے اس طرح ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بات ہو، کبھی کوئی جملہ ہو، کبھی کوئی سانحہ ہو، کوئی حادثہ ہو، تو فوری طور پر وہ دینی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے سارا زور دینی جماعتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ دینی لوگوں کی وجہ سے، دینی جماعتوں کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے درپیش ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک بات ابھی کرونا وائرس کے حوالے سے ہے کہ ان کے مساجد کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کے مراکز کے اوپر چھاپے مارے گئے، اور وہاں پر لوگوں کو جو بیرونی ملک سے لوگ ہیں ان کو پکڑا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان کو رسوا کیا گیا، ان کو دھکے دیے گئے، اور مساجد کے اندر ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ اللہ اکبر! کس قدر افسوسناک بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر لوگ موجود ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ان کو جا کر ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں، اور آپ ان پر مقدمے قائم کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ یہ کرونا نہ ہوا، یہ تو آپ نے ایک ہوا بنا لیا ساری دنیا کے لیے۔ تو اس سلسلے میں تبلیغی جماعت کو جو ہے بالکل لوارث سمجھ کر یا گونگے بہرے سمجھ کر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس پر اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے اس دینی اور مذہبی طبقے کو دبا لیں گے، ویسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی دین کے حوالے سے غلطیاں کھائی ہیں وہ لوگ ہمیشہ اس کا خمیازہ بعد میں بھگتتے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت ایک عالمی جماعت ہے، اور وہ کام اپنے طریقے سے کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ان کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بہت افسوسناک ہے، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور جس کو افسوسناک ہم سمجھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، ان کے مراکز کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں پہنائی ہیں، ان کے اوپر ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمات درج کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری، جو کہ بڑے زبردست انداز میں تبلیغی جماعت کی تعریف بھی کر رہے تھے، اور وہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم دوسرے مکاتب فکر کے علماء کے انشاءاللہ انٹرویوز جلد از جلد شائع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔